بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹی ایل پی کا جو مارچ ہے وہ گجرانوالہ تک پہنچ چکا ہے اور اس وقت حکومت کی طرف سے سعد رضوی کے ساتھ بیک ڈور معاملات طے ہو رہے ہیں اور ریاست کی طرف سے حکومت کو ایڈوائز کیا گیا ہے کہ جو بھی معاملات حل کرنا ہے پوری کوشش کی جائے کہ تصادم نہ ہو اور تصادم کے بغیر معاملات حل ہو جائے۔ اب اسی صورتحال کے اندر سعد رضوی صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی سلوشن نکلے۔ اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ اور ان سب میں بہترین بات فیصل واڈا صاحب نے کہی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ امام کعبہ کو آپ بیچ میں ڈالیں اور مدینہ منورہ شریف کے متولی کو بلا لیں اور تمام مسلمان ممالک کو جمع کرے تاکہ اس کا کوئی حل نکل آئے مستقل۔ یہ تو نہیں اگر آپ فرانس کے سفیر کو نکالے تو کوئی دوسرا سفیر نکل آ جائے، یہ اس کا جو مستقل حل ہے وہ نہیں ہے۔ تمام ممالکوں کو اکٹھا کیا جائے جتنی مسلمان ممالک ہیں اور اس کا پوری طور پر کوئی مستقل حل نکل جائے، کیونکہ ہم آپ کے جو مذہب ہے اس کو نہیں چڑھتے تو آپ ہمارے مذہب کو کیوں چڑھتے ہوں؟ تو اس پہ مستقل بات کی جائے۔ تو آپ کے ساتھ ہم فیصل واڈا صاحب کی بھی وہ کلپ شیئر کرتے ہیں، آپ بھی سنیے اور دیکھیے اس نے کیا کہا ہے۔ حال میں نائب، میرے خیال میں آپ کی حکومت کے لیے ایک مشورہ بھی ہے کہ عقل استعمال کریں۔ دیکھیں ندیم ملک صاحب، بہت سمپل سا فارمولہ ہے اس کے اندر۔ ایک تو جو میں نے کہا تھا پہلے تجویز دی تھی کہ سب یونائٹ ہو کے چلتے ہیں، ملک سب کو ساتھ لیتے ہیں اور اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑتے ہیں اور پروٹیسٹ داخل کرتے ہیں 4 5 8 بڑے ممالک جو مسلم ملک ہیں۔ دوسرا یہ کہ آج جس سچویشن ہے جس میں فائر کریٹ ہو گیا، دونوں طرف جذبات بھڑک رہے ہیں، ادھر بھی اپنے ادھر بھی اپنے، آپ امام کعبہ کو بلا لیں، ٹھیک ہے؟ آپ روزہ رسول کی کنجی جن کے پاس ہے ان کو بلا لیں، 6 8 آدمی بیٹھ جائیں، 2 گھنٹے کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کتنی دیر کا کام ہے؟ آپ کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت۔ لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں ہے، مار کا جواب مار سے نہیں، گولی کا جواب گولی سے نہیں ہے۔ آپ کو، یہ آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کے اپنے لوگ ہیں، ان کا کنسرن اگر ہے اس کنسرن کو ایڈریس کرنا، حکمت عملی سے راستہ نکالیں اور ایسے ایگریمنٹ مت کریں۔ میں ابھی مطلب یہ بھی ذرا کلیئر کر دوں، دیکھیں میں آپ کو پھر کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں۔ جو وزیر اپنے وزارت میں کام کر رہا ہے اس کو ٹرسٹ کیا عمران خان صاحب نے، لیکن ڈے ٹو ڈے وہ وزیر پرائم منسٹر کے پوچھ کے نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے، اس کو اون کرنا چاہیے۔ جنہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے they should own and come in front. These ministers should come in front. Let's not blame the prime minister. آپ کو یہ نہیں لگا کہ ڈیرے ڈیرے سہمے سر میں آگے نہیں بولنا چاہتا کچھ بھی، لیکن میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کے اوپر الزام لگانے کے کہ وہ اس کا ریزن ہے یا ان کی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے، جن منسٹروں نے فیصلہ کیا تھا ان منسٹروں کو سامنے ہونا چاہیے، اون کرنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کا نہیں فیصلہ تھا، ہمارا فیصلہ تھا، کیوں تھا، کیا تھا، وجوہات قوم کے آگے آگے بتائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کر کے پھر پیچھے ہٹ جائیں اور سب کچھ سارا بلبہ پرائم منسٹر پہ ڈال دیں۔ یہ چلائیں جی ذرا خبر کہ جن وزیروں نے ایگریمنٹ کیا تھا وہ سامنے آ کر رون کریں۔ آپ جیسے لوگوں کو بیچ میں بٹھا لیں، جو نیوٹرل لوگ ہوں، جن کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو، اپوزیشن کی پارٹی کو بلائیں، آئیں مذہبی ایک ٹیم بناتے ہیں، کل سے فلائٹ لیتے ہیں آن بورڈ، گورنمنٹ سارا ایکسپینس بیئر کرے گی، ملک چلتے ہیں، اس چیز کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکتے ہیں، پرماننٹ سولوشن کرے نا، ہماری آنے والے نسلوں کو بھی یہ پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ گستاخی ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی سوال نہیں کسی مسلمان کا، لیکن اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک نے کیا آپ نے اس کو نکال دیا، دوسرے نے کیا اس کو نکال دیا، 300 کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسا کام کریں کہ زندگی بھر کوئی مجال نہ کرے، کوئی جرت نہ کرے، اس کا طریقہ کار بنائیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ سارے مسلمان ملک اکٹھے ہوں، ان کو بتائیں جب ہم آپ کے مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو ہمارے مذہب کا احترام بھی کرنا ہوگا، ہم اس چیز کو برداشت بھی نہیں کریں گے۔ زبید صاحب، جو ایگریمنٹس اب تک سائن ہوئے ہیں اس میں آپ کی جماعت بھی برابر کی کلپریٹ ہے۔ پہلا معاہدہ 27 نومبر 2017 کو احسن اقبال کے اس کے اوپر دستخط ہے، اس وقت کے وفاقی سیکرٹری داخلہ کے بھی دستخط ہے۔ پھر بریگیڈیئر اجاز شاہ والا ایگریمنٹ ہے، اور لاسٹلی یہ جو ایگریمنٹ ہے جس پہ شیخ رشید اور پیر نور الحق قادری کے دستخط ہیں، یہ 11 فروری 2021 اسی سال کا ایگریمنٹ ہے۔ تو اسٹیٹ کی انٹینٹ کہاں تھی جب یہ سائن کر رہے تھے کہ ہم سفیر کو نکالنے کا فیصلہ کریں گے؟ اس وقت پتہ نہیں تھا یورپین یونین ہمارے ساتھ کیا کرے گی، امریکہ ہمیں کیا کہے گا، ویسٹ سے ہم باہر ہو جائیں گے؟ اس وقت ایگریمنٹ کرتے ہوئے کیا سوچی دماغ میں ابھی بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ وزراء تھے، وفاق کے نمائندے تھے، کس اتھارٹی سے ہی بیٹھ کے دستخط؟ میں آپ کو ایک چیز کہہ رہا ہوں، ندیم صاحب یاد دیں، پی ایم واز ناٹ انفارمڈ، پی ایم کا کنسنٹ اس میں نہیں تھا۔ میں پہلے والے کی بات کروں، دوسرے والے کا مجھے پتا پی نہیں۔ ایم کو کیوں پتہ نہیں تھا سر؟ دیکھیں سر، دیکھیں اگر میں ایک فیصلے میں بیٹھا ہوں، نہیں ایویلیوشن آف روپیہ ہوگی تو کہا کہ پی ایم ملک صاحب میری بات سنیں سر، اگر میں ایک نیگوشیشن میں گیا ہوں تو اس نیگوشیشن کی جو بھی شکیں ہیں
اور شرطیں ہیں وہ میں نے اپنے دماغ دل سے ہوش و اگر حواس آپ میں کو پرائم منسٹر نے پاور کیا ہے تو ادروائز آپ نہیں کر سکتے. نہیں کیوں میں پھر گیا کیوں نیگوشیشن کرنا؟ اگر میں بوگس ہوں میں کر ہی نہیں کچھ سکتا تو میں ربٹ میں پرائم کیوں آؤں منسٹر گا؟ امپاور کرتے ہیں کہ آپ ساری کنڈیشنز مان لیں یا نہ مان لیں. نہیں میں دیکھیں سر میں 14 سال سے وزیر اعظم کو جانتا ہوں. جب آپ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں وزیر اعظم کو پتہ ہی میں نیگوشیٹ کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو نیگوشیٹ کرنے میں مجھے بچے کی طرح تھوڑی کہا کہ کافی پینا چینی ڈالنا دودھ ڈالنا کرنا